کروں گا کہ سرکار غریب نواز دین سے بہت محبت کرتے. اس کے بعد سرکار غریب نواز کی جب تعلیم پوری ہو گئی آپ مدینہ شریف پہنچ گئے. روایت میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز کئی سالوں تک مسجد نبوی میں لوگوں کو اللہ کے رسول کا دین سکھاتے اور بتاتے، حدیثوں کو پڑھایا کرتے تھے. سرکار غریب نواز کا نام اصل محمد حسن ہے، محمد حسن ہے، اور ان کے نام کے 40 لوگ ان کو ملا کر کے مدینے کی سرزمین پر رہ رہے تھے. مدینے کی سرزمین پر ان کے نام کے 40 لوگ ساتھ میں رہ رہے تھے ان کو ملا کر کے. ایک دن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی نے حضور غریب نواز کو طلب کر لیا. خادم آتا ہے، عرض کرتا ہے تم میں سے محمد حسن کون ہے؟ اللہ کے رسول نے اسے بلایا، اللہ کے رسول نے اسے بلایا. یہ واقعہ بادشاہ شمس الدین التمش کی بیٹی عالمہ میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سارے واقعات سرکار وسیم پاک کے لکھے، سرکار غریب نواز کے لکھے. سرکار غریب نواز کے وہی لکھتی ہے کہ پھر سرکار غریب نواز طلب کیا گیا. اب آواز دی گئی محمد حسن کون؟ 39 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا میں محمد حسن ہوں، میں محمد حسن ہوں. سرکار غریب نواز بیٹھے رہے. عاجزی دیکھو غریب نواز کی کیسی ہے. سوچ رہے تھے اپنے دل کے اندر کہ میں اتنا قابل کہاں اور میں اس لائق کہاں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائیں. میں اس قابل نہیں کہ سرکار مجھے بلائیں. کسی کو بلایا ہوگا اتنے لوگ نہیں. یہ بات سوچ کر آپ بیٹھے رہے. جو آنے والا بلانے والا آیا تھا اس نے دیکھا اتنے لوگ کھڑے، سوچ میں پڑ گئی کہ اس میں سے کس کو لے کے جاؤں. کہتے ٹھہرو دوبارہ آتا ہوں. گئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ اتنے لوگ. آواز آئی بولو محمد حسن سنجری جو ہے ان کو بلا کے لاؤ. سبحان اللہ. محمد حسن سنجری جو ہے ان کو بلا کے لاؤ. اب جب ان کو بلایا گیا، جب آواز دی گئی، سرکار غریب نواز کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں اور سوچ رہے جسم لرز رہا ہے کہ آج میری قسمت کا ستارہ چمک گیا کہ آج سرکار کے مزار کی زیارت کروں گا. دماغ میں سوچ رہے تھے، دماغ میں سوچ رہے تھے کہ آج سرکار کی مزار کی زیارت کروں گا. اللہ اللہ، مگر ہوا کیا ہے؟ بعض اور بھی علماء اس روایت کو لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جب سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے تو سوچا تھا مزار کی زیارت کریں گے. جب اندر داخل ہوئے تو سراپا سرکار کی زیارت کریں. سبحان اللہ. سراپا سرکار کی زیارت سرکار غریب نواز کریں. حضور نے بتایا بیٹے اب اتنا وقت آپ نے یہاں پر گزارا ہے، اب جاؤ ہندوستان پہنچ کر میرے دین کو پھیلاؤ. میرا جو مشن ہے اس کو ہندوستان کے اندر پھیلاؤ، پڑھاؤ. سرکار غریب نواز نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی ہندوستان دیکھا نہیں تھا، نہ جانا تھا. کہتے ہیں حضور ہندوستان تو میں جانتا بھی نہیں ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کو انار پر ہندوستان کا نقشہ دکھایا گیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی ہتھیلی پر ہندوستان کا نقشہ دکھایا اور بتایا یہ فلاں فلاں جگہ ہے جہاں جانا، یہاں ٹھہرنا، جہاں ٹھہرنا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہارا آسیانہ ہوگا. سرکار غریب نواز دیکھ کر کے اب نکل لیتے ہیں. ادھر جو راجہ تھا اس کی والدہ اتنا ستاروں کا علم رکھتی تھی، اتنا ستاروں کا علم رکھتی تھی. اس نے دیکھا
اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے سن، ایک فقیر آ رہا ہے جو تیری بادشاہت کو تباہ کر دے گا اور پورے ہندوستان پر اس کا راج ہوگا۔ ستارے کی وجہ سے اس نے بتائی، اور ان کی ماں نے کیا کہا؟ کاش آج بھی کوئی ماں ہوتی ایسا کہتی کہ سنو، محمد کے فقیر سے نہ لڑنا۔ یہ لفظ فقیر جو آیا ہے اس کو بھی بتا دوں، یہ فقیر آج کل جو لوگ بنا رکھے ہیں، فقیر جو مانگنے والا اس کو فقیر کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ کسی بیمار پر رکھ دے تو وہ شفایاب ہو جائے، سبحان اللہ۔ فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی فکر ہی نہ ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اللہ والے فقیر ہوا کرتے ہیں، آج لوگوں نے غریب مسکینوں کو فقیر بنا دیا، گری نظر سے فقیر لفظ کو دیکھتے۔ وہ ماں کہہ رہی تھی کہ سنو، محمد کا فقیر آ رہا ہے، اس سے مت لڑنا، اس سے مت لڑنا۔ یہ راجا نے سنا، کہا ایسا کرو، اس کے آنے سے پہلے راستے میں اس کو ختم کروا دیا جائے، جب یہاں تک وہ پہنچیں گے نہیں تو میری راج پاٹ مجھے کون تباہ کرے گا۔ جب سرکار غریب نواز نکلے اور آئے، ہندوستان کے سرزمین پر قدم رکھا، تو سب سے پہلے اس راجا کا ایک بہنوئی تھا، اور نجومیوں نے دیکھا نہیں تھا سرکار غریب نواز کو، پھر بھی اپنے علم سے سرکار غریب نواز کی تصویر کو نقش کر لیا تھا اور لوگوں تک پہنچا دیا تھا کہ یہ فلاں راج پر راج کریں گے، آنے سے پہلے ان کو مٹا دیا جائے۔ یہ بات لوگوں تک اس تصویر کو پہنچا دیا گیا کہ اس کو یہ جہاں ملے وہی ختم کر دینا۔ ان کے بہنوئی نے جب سنا اس راجا کی کہ وہ آ رہی ہیں اور انہی کی سرزمین پر قدم پڑا، اب دیکھیں سرکار غریب نواز کی شان، ان کے رتبے دیکھیں، جب قدم پڑا تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ فقیر پڑاؤ ڈال چکا ہے، اس کو کیسے قتل کیا جائے، کیسے مارا جائے۔ سوچا کہ اگر ان سے تیر اور تلوار لے کے جائیں گے تو ان سے مار کرنا کیسا ہے، یہ باتیں سوچ رہا تھا۔ پھر اپنے دماغ میں سوچتا ایسا کرو، ان کو کھانے کی دعوت دو، فقیر ہے، یہ کھانا کھانے ہمارے گھر آ جائیں گے۔ وہ بھی راجا تھا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور بتایا کہ جاؤ اس فقیر سے کہو کہ میرے یہاں تمہاری دعوت ہے۔ اس راجا نے سوچا اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا جائے گا، زہر ملا دیا جائے گا، اور جب یہ فقیر کھائیں گے تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ بات اس کے دماغ کے اندر تھی، مگر کیا ہوتا ہے، میرے خواجہ کی شان تو دیکھو، ان کی نگاہ تو دیکھو۔ سرکار غریب نواز اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والے، جب سنا دعوت کا انتظار ہوا ہے، غریب نواز نے فرمایا میں کھانا تمہارے گھر نہیں کھانے جاؤں گا، میں جہاں پر ہوں یہیں پر کھانا پہنچا دینا، میں کھانا کھا لوں گا، تمہاری دعوت مجھے قبول ہے۔ سرکار غریب نواز کے لیے کھانا بھیجا گیا۔ دیکھیں اللہ والے کی زبان، دیکھو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا، دعوت کو قبول کیا، کھانا آ کے پہنچا۔ غریب نواز کہتے ہیں اے کھانے کے اندر زہر، تو نکل کے باہر ہو جا، میری دعوت کھانے پر کی گئی ہے، کھانا میرے لیے، اور زہر راجا نے بھیجا ہے، زہر راجا نے بھیجا ہے، یہ زہر راجا نے بھیجا ہے، یہ زہر راجا کو مبارک ہو، یہ راجا ہی کھائے، ہم کو اس نے کھانے کی دعوت کی تھی، ہم کھانا کھائیں گے۔ اس کے سپاہیوں نے، سارے لوگوں نے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر الگ ہو گیا اور کھانا الگ ہو گیا۔ غریب نواز نے کھانا کھا لیا، اب یہ زہر غریب نواز کہتے ہیں ان کے سپاہیوں سے ایسا کرو اس زہریلے زہر کو لے جا کر کے اپنے راجا کو دے دینا۔
اپنے راجا کو دے دینا. غریب نواز کی زبان تو دیکھو, یہ زہر لے کر جب پہنچے اس کی ماں نے سنا کہ وہ محمد کا فقیر آیا. بتایا کہ بیٹا تو چھتری ہے, کیسا ہے تو, دھوکے سے کسی کو مارنا چاہتا ہے, تو میرا خون نہیں ہو سکتا, تو نے میرا دودھ نہیں پیا, دھوکے سے کسی کو مارے گا. اگر مارنا تھا تو سامنے سے جنگ کیا ہوتا, مارا ہوتا, تو میرا نہیں ہے. جتنی بات اس کی ماں نے کہی, راجا تھا, دماغ میں یہ بات ناچ گئی, گھوم گئی بات, ٹینشن ہو گیا. اب یہی بات گھوم رہی ہے ماں کی کہ تو ہمارے خون سے نہیں ہے, ہمارا دودھ نہیں پیا, تو دھوکے سے مارنا چاہ رہا. اتنا سوچتے سوچتے اس کے دماغ پر اتنا صدمہ بنا کہ وہ پاگل سا ہو گیا, اپنے سر کو دیواروں میں لڑاتا, ادھر ادھر لڑاتا, زیادہ پریشان ہوا, لڑتے لڑتے گرا. وہ زہر کی پوٹلی جہاں پر باندھی رکھی تھی وہیں پر گرا, اور دیکھتا ہے زہر کھولا, اسی زہر کو کھا لیتا ہے. اسی زہر کو کھا لیا کہ جب مر جائیں گے تو یہ باتیں دماغ سے نکل جائیں گی. وہ زہر کیوں کھایا؟ میرے خواجہ کی زبان تھی, میرے خواجہ کی زبان تھی. سرکار غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پر آئی, بڑی مصیبتیں, بڑی مشقتیں سہی, بڑی مصیبتوں کو سہا. آج ہمارا ان کی محفل کو سجائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ سردی کے موسم میں جو ہم ان کی یاد میں وقت اپنا گنوا رہے ہیں تو یہ ہمارا ضائع جائے گا, ضائع نہیں جائے گا. انشاءاللہ سرکار غریب نواز کل قیامت جب ہوگی, اس قیامت میں ایسی تپش ہوگی کہ زمین تانبے کی ہوگی, آسمان فولاد کا ہو گیا ہوگا, اور سورج سمانے پر ہوگا. لوگ پانی کے لیے, چھاؤں کے لیے پریشان ہوں گے. میرے غریب نواز آج کی یہ ٹھنڈک, انشاءاللہ آج کی یہ ٹھنڈک کل قیامت میں اٹھا کر کے ہم سب پر سایہ کر دیں گے. انشاءاللہ ہم قیامت کی تپش سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. بس اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں. سردی کا موسم ہے, پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو سرکار غریب نواز کے بارے میں اور کچھ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی, جو میں نے کہا, جو میں نے بیان کیا, اس میں جو غلطیاں خطایا ہوئی اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ